کہ اللہ کی ذات سے فائدے اٹھانے کے دو راستے ہیں. اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے دو راستے ہیں، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. دو راستے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی ذات سے، ایک کائنات کے ذریعے، ایک اعمال کے ذریعے. جو کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو تو وقتی طور پر ملے گا دنیا میں، اور وہ بھی غیر یقینی ہے. اسباب کے راستے سے اللہ سے لینے والوں کو وقتی طور پر ملے گا اور غیر یقینی ہے، اور اعمال کے راستے سے لینے والوں کو بار بار ملے گا، یقینی ہے. اور دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد بحرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو آخرت میں چاہیں گے، آخرت والے اعمال کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اور جو دنیا میں چاہیں گے اعمال کے بغیر، ہم ان کو دنیا میں دیں گے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. سمجھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے بہت دھیان سے کہ دو راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک احکام کے ذریعے، ایک اسباب کے ذریعے. اگر اسباب کے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسباب میں دے کر دنیا میں دے کر نمٹا دیں گے، اور ان کو اسباب میں دیں گے اور غیر یقینی ہے. بھینس نے آج دودھ نہیں دیا، آج بھینس نے دودھ، سنو، آج بھینس نے دودھ نہیں دیا. کیوں کہ نہیں دیا؟ اللہ کا حکم. آج بھینس نے دودھ نہیں دیا، آج بھینس نے دودھ دے دیا ہے، اب اس کو دودھ دے دیا ہے، اب دوبارہ دودھ نہیں ملے گا، اب شام کو ملے گا. سنو، یہ ہے اسباب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو اس سے ہٹایا کہ نہیں، بھینس دودھ دینے کا، بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہو سکتی. میری بات ذرا توجہ چاہتی ہے، مجھے کہنا نہیں آتا. بھینس دودھ دینے کا ذریعہ ہو سکتی ہے، لیکن بھینس دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک بھینس اللہ سے دودھ لینے کا ذریعہ ہے، پھر تو کبھی ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. جب ملے گا ایک وقت ملے گا، دوسرے وقت میں نہیں ملے گا. بھینس دودھ دے چکی ہے، کیوں دے گی؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندر کا باطل یقین کو توڑا ہے، اسے توڑ کر صحابہ کو جو ایمان سکھلایا تھا وہ یہ تھا کہ کائنات کی شکلیں اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتی ہیں. اس لیے گوبر اور خر کے درمیان سے دودھ کو نکال کر صرف اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ تم یہ کر کے دکھاؤ جو ہم کر رہے ہیں. یہ دودھ لینے کا ذریعہ نہیں ہے اللہ سے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تعارف ہے، یہ تو قدرت کا تعارف ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، یہ تو ہماری صناعی ہے. ہم نے یہ شکلیں بنائی ہیں صرف اس لیے تاکہ تم اس سے ہمیں پہچانو، بس. خدا کی قسم، پوری کائنات اور کائنات کی ساری شکلیں اور سارے ملائکہ اور جو کچھ بھی اللہ کا غیر ہے وہ صرف اللہ کے تعارف کے لیے ہے. جبریل بہت بڑے ہیں کہ ہاں ان کی بڑائی ہمارے تعارف کے لیے ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. ہر بنے ہوئے سے بنانے والے کو تصور کرنا ایمان ہے، بنے ہوئے کو تصور کرنا اللہ سے دوری کا سبب ہے، اللہ سے دوری کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ملائکہ کا بھی اختیار چھین لیتے ہیں بتانے کے لیے کہ ملائکہ کرنے والے نہیں، ہم کرنے والے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو شکلیں ہیں کائنات کی یہ اللہ کے تعارف کے لیے ہیں، بس. اس سے زیادہ کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے. اللہ سے لینے کا ذریعہ نہیں ہے یہ کائنات کی شکلیں.
کہ زمین سے غلہ اور بھینس سے دودھ اور عورت سے جو ہے دکان سے آمدنی اور زمین سے غلہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے، ذریعہ نہیں ہے. فرق معلوم ہونا چاہیے سب کو، اس کو یاد رکھنا جو ہم عرض کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو شکلوں سے ہٹایا، شکلوں سے ہٹایا. اور اس کو کیسے ہٹایا سنو، میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں. 2 قصے سناؤں گا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ صحابہ کے یقین کو شکل سے کیسے ہٹایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے اپنی مسجد میں. تہائی رات تک عشاء مؤخر ہوتی تھی. تہائی رات کا مطلب یہ کہ 11، 11:15، 11:30. یہ نہیں کہ وہ 7 بجے عشاء ہو گئی پھر جا کے پڑھ کے گھر میں آدمی کھیل کود میں اور دنیا کی باتوں میں اور اسی میں جب چاہت سو گئے. نہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت نہیں. ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو. تمہیں لوگ ملیں گے ہوٹلوں پہ، بینچوں پر بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے. عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو. ایک ساتھ بیچارے بیٹھے تھے مشورے میں، وہ کہنے لگے میرے سے عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے، ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقاتوں کا وقت سنت ہے. سونے کا وقت تمہارا ہوگا لیکن سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں جاتے ان سے ملاقات کی. یہ کاشتکار لوگ تھے، ہوتے تھے صبح کو اپنی زمینوں پر ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے. آپ ان کے پاس جاتے عشاء کی نماز کے بعد اور آپ کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے. روزانہ کا معمول آپ کا، روزانہ کا معمول، یہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جائے، روزانہ کا معمول. تو معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے، ادھر صحابہ بکریوں کے دودھ نکالتے اور صحابہ پی کر سو جاتے. آپ کے لیے پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ جب آئیں گے پی لیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق انصار میں گئے. ادھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا دودھ نکالا، خود بھی پیا، صحابہ کو پلایا، آپ کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم ڈول کے آدمی تھے. تھوڑا سا دودھ ان کے لیے کافی نہ ہوا. جو رکھا ہوا تھا آپ کا حصہ، خیال آیا کہ اسے بھی پی لو. شیطان نے کہا ہاں پی لو، کیونکہ اللہ کے نبی تو انصار میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو واپس کریں گے نہیں، یہ دودھ بھی تم پی لو. کہ حضرت خدا فرماتے پہلے شیطان نے مجھے پینے پر آمادہ کیا اور جب میں نے دودھ پی لیا تو پھر شیطان نے مجھے ملامت کی. پھر آیا شیطان کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اللہ کے نبی کا حصہ رکھا ہوا، اب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے دودھ نہیں ہے پیالے میں، وہ تیرے لیے بدعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا. فرماتے ہیں میرے ساتھ دودھ پی کے سو گئے اور میں ہلاکت کے انتظار میں اور ہلاکت کے خوف میں کروٹیں بدلتا رہا، جاگتا رہا. آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے، پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا. آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. میں سمجھ گیا کہ تیرے لیے بدعا ہو رہی ہوگی. میں آگے بڑھا، میں نے سنا کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہہ رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی. اے اللہ جو مجھے پلایا تو اسے پلا، جو مجھے کھلایا تو اسے کھلا. تو یہ دعا جب مانگتے ہیں، جب ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں جا کر، جی ہاں، اور آپ نے یہ دعا جب مانگی ہے جب کوئی دوسرا آپ کا دودھ پی گیا، آپ نے سو دی دعا مانگی. چنانچہ حضرت مقداد اٹھے، چھری اٹھائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ
دودھ تو ختم ہو گیا ہے، دودھ تو ہے نہیں۔ جو میں سمجھانا چاہتا تھا کہ دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو ختم ہو گیا، بکری ہے اس کا دودھ نکل گیا، اب دوسرے وقت میں دے گی۔ میں بار بار یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جس رخ پر چل رہے ہیں نا، ہم نے محض اپنے اللہ کے درمیان ان شکلوں کا ذریعہ بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، حالانکہ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ تو میں مقداد کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ دیکھتا ہوں جو ذرا گوشت والی بکری ہوگی وہ آپ کے لیے ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ فرمایا نہیں، چھری یہاں رکھ دو، بکری ذبح مت کرنا، بکری ذبح نہ کرنا، بلکہ دودھ لے آؤ، دودھ تو نکل چکا۔ فرمایا جاؤ دودھ لے آؤ۔ یہ گئے، جا کر دیکھا ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ دودھ نکالا اور خوب نکالا اور لے کر آئے، آپ کو پیش کیا، آپ نے پیا، پھر کہتے آپ نے مجھے دیا پیالہ، میں نے پیا، پھر میں نے آپ کو واپس کیا، آپ نے پیا، پھر آپ نے پی کے مجھے واپس کیا، میں نے پیا۔ یہ پیالہ میرا آپ کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ آپ نے میں فرمایا اے مقداد، یہ تمہارے ساتھی سب سو رہے ہیں، انہیں اٹھا دو تاکہ یہ بھی پی